اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ اپنے اندر انتہائی حیران کن اور دردناک حقائق چھپائے ہوئے ہے۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان ماضی، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں 235 سال تک قائم رہنے والی عظیم صفوی سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل داستان۔ 7ویں صدی عیسوی میں مسلمان فاتحین نے ایران جیسی سپر پاور کو فتح کر لیا، جس کے بعد ایشیا میں اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ اسلامی فتوحات نے ساسانی سلطنت کا خاتمہ کیا اور ساتھ ہی آتش پرستی کے مذہب کا خاتمہ ہوا، اور لاکھوں آتش پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 10ویں صدی عیسوی تک ایران کی اکثریتی آبادی اسلام قبول کر چکی تھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ 15ویں صدی کے اختتام تک ایران ایک سنی اسٹیٹ تھی۔ پھر تیموری سلطنت کے زوال کے بعد ایران سیاسی طور پر تقسیم ہو گیا، جس کے بعد بہت سی مقامی حکومتیں وجود میں آئیں اور متعدد مذہبی تحریکوں نے جنم لیا۔ 16ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ایران میں صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ شاہ اسماعیل اول نے اثنا عشری شیعہ ریاست کی بنیاد رکھی، جس کا اقتدار 235 سال تک قائم رہا۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں صفوی ریاست کے قیام کے پس منظر کے بارے میں۔ ایران کے ایک صوفی بزرگ صفی الدین اردبیلی نے 1301 عیسوی میں اپنے سسر اور روحانی آقا حضرت زاہد گیلانی کے حکم پر روحانی سلسلہ کی قیادت سنبھالی، جو بعد میں سلسلہ صفویہ کے نام سے مشہور ہوا۔ صفی الدین اپنی تبلیغ اور مذہبی شاعری کے ذریعے لوگوں کو اپنے قریب کرتا چلا گیا۔ سن 1391 عیسوی میں صفی الدین کے بعد صفیہ سلسلہ کی قیادت صدر الدین موسیٰ نے سنبھالی۔ اس زمانے میں یہ سلسلہ باقاعدہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور پورے ایران کے ساتھ یہ تحریک شام، اردن اور ایشیا میں پھیل چکی تھی۔ 1429 عیسوی میں صفیہ تحریک کی قیادت صدر الدین کے بیٹے خواجہ علی اور اس کے بعد اس کے بیٹے ابراہیم کے پاس چلی گئی۔ سن 1447 عیسوی میں جب ابراہیم کے بیٹے شیخ جنید نے صفیہ تحریک کی قیادت سنبھالی تو اس نے روحانی اختیار کو کافی نہ سمجھا اور مادی یا سیاسی اختیار کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اس وقت ایران میں سب سے طاقتور سیاسی خاندان کارا کویونلو یعنی کالی بھیڑ تھا۔ شیخ جنید کے ارادے معلوم ہونے پر کارا کورینلو حکمران جہاں شاہ نے شیخ جنید کو اردبیل چھوڑنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو شہر پر قیامت ڈھاؤں گا۔ اس پر شیخ جنید نے جہاں شاہ کے مخالف خاندان آگ کویونلو کے سردار خان ازون سے مدد مانگ لی، اور ساتھ ہی اس نے اس کی بہن ختیجہ بیگم سے شادی کر لی، جس سے دونوں کے مابین تعلق مزید مضبوط ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی شیخ جنید نوشیروان کی طرف عازم سفر ہوا، مگر راستے میں ہی اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حیدر صفوی صفیہ تحریک کا سربراہ بنا۔ اس نے ازون حسن کی بیٹی مارتھا عالم شاہ بیگم سے شادی کر لی۔ اسی شاہ عالم بیگم کے بطن سے صفوی سلطنت کے بانی شاہ اسماعیل اول نے جنم لیا۔ ازون حسن کے بعد اس کا بیٹا یعقوب تخت نشین ہوا تو اسے صفوی تحریک سے خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے شیروان شاہ سے اتحاد کر لیا اور 1488 عیسوی میں اپنے ہی بہنوئی حیدر صفوی کو قتل کروا دیا۔ حیدر صفوی کے روحانی سلسلہ سے وابستہ لوگوں کی اکثریت خانہ بدوش قبائل سے تعلق رکھتی تھی۔ یہی قبائل حیدر صفوی کی فوج کی طاقت تھے۔ حیدر صفوی کے بعد اس کا بیٹا علی مرزا صفوی تحریک کا سربراہ بنا۔ اس کا بھی پیچھا کیا گیا اور آخر یعقوب نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ بعض روایات کے مطابق علی مرزا نے اپنے قتل سے قبل ہی اپنے بھائی شاہ اسماعیل اول کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ علی مرزا کے قتل کے بعد شاہ اسماعیل اول نے صفویہ تحریک کی قیادت سنبھالی۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ عرب فتوحات سے لے کر علی مرزا کے قتل تک ایران ایک سنی العقیدہ شافعی ریاست تھی، مگر شاہ اسماعیل اول کے صفیہ تحریک کی قیادت سنبھالنے کے بعد ایران کی سیاست یکسر تبدیل ہو گئی۔
منتشر قبائل اور چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں کو متحد کیا گیا۔ شاہ اسماعیل اول نے باکو اور نوشیروان شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1499 عیسوی کو اس نے تبریز پر قبضہ کر کے آگ کویونلو خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد شیراز، یزد، بغداد اور موصل تک اپنی سرحدوں کو وسعت دی۔ تیموری سلطنت کے خاتمے کے بعد شیبائی خان ازبک نے ہرات اور خراسان پر قبضہ کر لیا۔ 1501 عیسوی میں شاہ اسماعیل نے صفوی ریاست اور حکومت کا اعلان کر دیا اور خود حاکم سلطنت بن گیا۔ اس نے شیعہ مکتبہ فکر کو سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ سنی عوام کو جبراً شیعیت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ سنی علماء کرام کا قتل عام شروع ہوا۔ سنی العقیدہ مسلمان ایران چھوڑ کر دیگر خطوں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ شاہ اسماعیل نے اپنی ایک فوج تیار کی جو کہ قزلباش کہلاتی تھی۔ شاہ اسماعیل کے والد کے زمانے میں اس نے اپنے مریدوں کے لیے سرخ رنگ کی ایک مخصوص ٹوپی لازمی قرار دے دی، جس کی وجہ سے ان کو قزلباش یعنی سرخ ٹوپی والے کہا جاتا تھا۔ 1510 عیسوی میں مرو کے قریب طاہر آباد کے مقام پر شاہ اسماعیل اور شیبائی خان ازبک کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فتح شاہ اسماعیل کے حصے میں آئی اور شیبائی خان ازبک مارا گیا، اور یوں خراسان بھی صفوی ریاست کا حصہ بن گیا۔ مسلسل فتوحات نے شاہ اسماعیل کو انتہائی مغرور بنا دیا تھا۔ اسی غرور میں اس نے ایک حماقت کر ڈالی۔ ہوا کچھ یوں کہ شاہ اسماعیل نے عثمانی سلطان سلیم اول کو تخت سے اتار کر اس کی جگہ شہزادہ مراد کو تخت پر بٹھانے کی سازش تیار کی، جس کا علم سلطان سلیم اول کو ہو گیا، اور یوں شاہ اسماعیل نے سلطان سلیم اول اور عثمانی سلطنت کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آخر 1514 عیسوی کو چالدران ترکی کے علاقے میں دونوں کے مابین ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ چالدران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایرانی فوج نے بڑی دلیری سے عثمانی فوج کا مقابلہ کیا، مگر عثمانی فوج کی عددی اور تکنیکی برتری کے آگے ڈھیر ہو گئی، اور یوں ترکوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 25,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ جب سلطان سلیم واپس گیا تو اس نے تبریز اور آذربائیجان کے علاقے شاہ اسماعیل کو واپس کر دیے، مگر ایران دیار بکر سے مستقل طور پر ہاتھ دھو بیٹھا۔ آخر 23 مئی سن 1524 عیسوی کو شاہ اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا طہماسپ اول حکمران بنا۔ جب وہ حکمران بنا تو اس کی عمر محض 10 سال تھی۔ طہماسپ اول کا دور انتہائی ہنگامہ خیز تھا۔ اس کے دور میں 1540 تک خراسان ازبکوں کے حملوں کا شکار رہا۔ شیبائی خان کے بیٹے جنید خان نے اس دوران اس شہر پر 6 مرتبہ حملے کیے، جبکہ مغرب میں عراق بھی ترکوں نے چھین لیا۔ طہماسپ اول کے زمانے میں ہی مغل شہنشاہ ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے اور اپنی حکومت گنوانے کے بعد ایران میں جا کر پناہ گزین ہوا۔ طہماسپ نے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور اس کی فوجی امداد کی وجہ سے ہمایوں سوری سے اپنا اقتدار واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ تبریز پر ترکوں کے قبضے کے بعد طہماسپ نے اپنا دارالحکومت قزوین میں منتقل کر دیا۔ طہماسپ نے 50 سال تک ایران پر حکومت کی۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں شاہ اسماعیل ثانی اور محمد خدا بندہ کا دور غیر معروف اور غیر اہم رہا۔ محمد خدا بندہ کے بعد عباس اعظم 17 سال کی عمر میں حاکم ایران بنا۔ شاہ عباس اعظم کا دور صفوی حکومت کا درخشندہ دور شمار ہوتا ہے۔ اس نے ریاست پر منڈلانے والے اندرونی اور بیرونی خطرات کا خاتمہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے ترکوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس نے آذربائیجان، گرجستان اور نورستان کے علاقے ترکوں کو دے دیے۔ شاہ اسماعیل اول کے زمانے میں سرکاری طور پر صحابہ کرام کے خلاف بد زبانی عام تھی۔ عباس اعظم نے بد زبانی کے اس سلسلے کو بند کیا اور اس طرح عثمانیوں کو ایک حد تک مطمئن کر دیا۔ اس زمانے میں ایران کے دو اطراف میں ایک طرف عثمانی اور دوسری طرف مغلیہ سلطنت کی افواج توپ جیسے جدید ہتھیار استعمال کر رہی تھی۔
مگر ایران کے پاس اس کی صلاحیت نہ تھی۔ آخر عباس اعظم نے انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کر کے توپ سازی کی ٹیکنالوجی حاصل کر لی۔ جدید توپیں حاصل کرنے کے بعد 1602 عیسوی میں اس نے عثمانی فوج پر حملہ کر دیا جب وہ آسٹریا سے جنگ میں مصروف تھے۔ اس نے نوشیروان اور تبریز پر قبضہ کر لیا۔ عباس اعظم نے خلیج فارس کے ساحل پر ایک بندرگاہ بنوائی جسے آج بھی بندر عباس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی سال عباس نے تیموری سلطنت سے قندھار بھی چھین لیا۔ شاہ عباس ایک شکی مزاج حکمران تھا۔ اس نے محض شک کی بنیاد پر اپنے ایک بیٹے کو قتل اور 2 کو اندھا کروا دیا۔ اس کے دور میں اس کے سرکاری جلادوں کی تعداد 500 سے بھی زائد تھی۔ شاہ عباس کے بعد صفوی سلطنت زوال کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ شاہ عباس کے بعد اس کا جانشین شاہ صفی 1629 عیسوی تا 1641 عیسوی تک حکمران رہا، جو کہ نہایت ظالم اور سفاک حکمران ہوا۔ اس کے بعد 1641 عیسوی سے 1668 عیسوی تک عباس دوم کا راج قائم رہا۔ اس دور میں کچھ بہتری آئی۔ اس کے بعد 1668 عیسوی سے 1694 عیسوی تک شاہ سلیمان نے تخت سنبھالا۔ شاہ سلیمان کا دور صفوی سلطنت کا آخری پرامن دور شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1694 میں شاہ حسین حاکم بنا، جو انتہائی نااہل حکمران ثابت ہوا۔ اس نے شیعہ علماء کے اثر میں آ کر سنی آبادیوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے، جس کا نتیجہ افغانوں کی بغاوت کی صورت میں نکلا اور انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اور سردار میر اویس کو اپنا حکمران مقرر کر دیا۔ 1715 عیسوی میں اس کے انتقال کے بعد اس کے جانشین امیر محمود نے ایران پر حملہ کر دیا۔ 1722 عیسوی میں اس نے اصفہان پر قبضہ کر کے صفوی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اس طرح بوتکی راج قائم ہو گیا۔ بوتکی راج 1729 عیسوی تک قائم رہا، جب نادر شاہ ابدالی نے بوتکی راج کا خاتمہ کر کے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، عظیم صفوی ریاست نے 235 سالہ دور میں خطے کے خد و خال اور نظریات کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔